جڑ بنتا ہے، محمد رسول اللہ زندگی بنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ تم دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ تم چھپا نہیں سکتے، یہ حلیہ کہاں سے چھپاؤ گے؟ لا الہ الا اللہ تم دکھا نہیں سکتے، تمہیں بتانا پڑے گا او بھائی میں مسلمان ہوں، اور محمد رسول اللہ تم چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ چھپی چیز ہے، محمد رسول اللہ سورج کی طرح، سورج تو غروب ہو جاتا ہے، چاند میں داغ آ جاتا ہے، وہ بھی ڈوب جاتا ہے، میرے نبی کو سورج نہ ڈوبنے کو ہے نہ غروب ہونے کو ہے، نہ اس کی روشنی میں کوئی کمی آتی ہے۔ سورج تو مغرب میں آتا ہے تو بیچارہ کمزور ہو جاتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے تو بیچارہ کمزور ہوتا ہے۔ میرے نبی کا سورج جو چمکا ہے، مشرق میں بھی چمکا، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، زمین میں، آسمان میں، ماضی میں، حال میں، مستقبل میں، ہر زمانوں میں۔ افل الشموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب، ہر سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، میرے نبی کا سورج نکلنے کے لیے آیا ہے، ڈوبنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ کو ساتھ لو، تجارت کرو، گوروں سے بڑھ کے تجارت کرو، تعلیم حاصل کرو، گوروں سے بڑھ کے تعلیم حاصل کرو، اللہ اس کے رسول کو ساتھ لے کر ساری دنیا میں تجارت پھیلا دو۔ آپ کی تجارت کیا تھے؟ عبد الرحمن بن عوف ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں، ٹاپ 10 صحابہ۔ آپ میرے نبی نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ 10 آدمیوں کو ایک مجلس میں بشارت، جنتی جنتی جنت۔ ان میں سے ایک ابو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے مر کر 3 بلین 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار سونے کا سکہ چھوڑا۔ تمہاری طرح کاغذ کے پونڈ نہیں چھوڑے، کاغذ کے تم سارے چودھری بنے بیٹھے، کاغذ پکڑے پھرتے۔ ڈالر ہمارے پاکستان میں بھاڑے میں آ جاؤ، جتنے مرضی پاؤنڈ نکلی لے لو، ڈالر بھی لے لو، پاؤنڈ بھی لے لو، بلکہ تمہیں اپنا اصلی نکلی نظر آئے گا، نکلی اصلی نظر آئے گا۔ اور آپ وہ کاغذ بھی لے لیے، تمہارے ہاتھ میں کارڈ پکڑا دیا، کریڈٹ کارڈ، وہ کارڈ لے کے ٹورے کر دیتے۔ یہ کون سے چودھری، یہ کون سے مالدار ہیں؟ مال تو عبد الرحمان نے چھوڑا ہے، 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار۔ ایک دینار 4.5 ماشے کا ہوتا تھا۔ ہزاروں ٹن میں سونا چھوڑا اور ٹاپ 10 میں سے نیچے نہیں آئے۔ اس کا مطلب ہے دولت نہیں آدمی کو گراتی، آدمی کا عمل اسے گراتا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح غریب فقیر ہیں، اس کا مطلب ہے غربت نہیں آدمی کو گراتی، اس کا عمل اسے گراتا ہے۔ محمدی بن کے زندگی گزارو، محمدی بن کے زندگی گزارو، اپنی تجارت میں محمدی پن لاؤ، اپنی زندگی میں محمدی پن لاؤ۔ ایک ہی تو ہے جس سے اللہ نے اعلیٰ درجے کا پیار کیا، اعلیٰ درجے کا وجود بخشا، ساری کائنات کی سرداری دے دی، چابیاں پکڑا دی، جنت کی چابی پکڑا دی، اپنا جھنڈا پکڑا دیا، مقام محمود دے دیا۔ پچھلے نبیوں ہر آنے والے نبی سے وعدہ لیا، آنا تھا آپ نے اپنے زمانے میں، ہر آنے والے نبی سے وعدہ لیا، اگر تیرے زمانے میں اپنے نبی کو بھیجو ایمان لاؤ گے؟ اس پر ایمان لاؤ گے؟ ہر نبی سے اقرار کروایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آنے سے پہلے اقرار کروایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آنے سے پہلے کتابوں میں اعلان کیا یرید ان یبعث امیا من الامیین۔ یہ میں آپ کو پہلی تورات زبور انجیل میں سے کسی کتاب کی یہ عبارت ہے کہ اللہ نے اعلان کیا کہ ایک نبی آنے والا ہے، ان پڑھ امت میں ایک نبی آنے والا ہے، لا یقول الخنا۔ آپ کی وہ صفت بیان کی جس میں سب سے زیادہ اس امت نے گھاٹا کھانا تھا۔ میرے نبی کتنی صفات والے، ایک اللہ کو ہم بیان نہیں کر سکتے، ایک اللہ کے نبی کو نہیں بیان کر سکتے، جتنا ہم بیان کریں ان کی شان اس سے اوپر ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی بے شمار صفات میں سے جو پہلی صفت بتائی، پہلی صفت کہ وہ نبی ہوگا جو زندگی میں کبھی ایسا بول نہ بولے گا جس سے کسی کو دکھ پہنچے۔ ہے ہمارے بول سے ہماری بیوی برباد ہو چکی ہے، ہمارے بچے برباد، ہمارے ماں باپ زخمی، ہمارے بھائی بہن زخمی، ہماری بیویاں زخمی۔
ہمارے دوست زخمی، ہمارے نوکر زخمی، زبان ہے یا سانپ منہ میں پالا ہوا ہے؟ میرے رب کی قسم، ساری دنیا کے سانپوں کا زہر اکٹھا کروں تو اس زبان کا زہر اس سے زیادہ ہے۔ اور میرے رب کی قسم، اگر یہ زبان غلام رسول بن جائے اور وہ بولے تو میرے نبی نے کہا ہے، تو اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ساری دنیا کے شہد اکٹھے کروں تو زبان کی مٹھاس اس سے زیادہ ہے۔ معاشرے کو بنانے کے لیے میرے نبی نے جو عمل بتایا، یہ زبان ہے۔ ہمارا معاشرہ اسلامی نمازوں سے نہیں بنے گا، مسجدوں سے نہیں بنے گا، معاشرہ اسلامی بنے گا نبی والے اخلاق کے ساتھ، نبی والے خوبصورت بول کے ساتھ، کہ ایک نبی آ رہے ہیں، اے شایا اٹھ اعلان کر اپنی امت کو بتا، ایک نبی آ رہے ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ لا یقول الخنا، زندگی میں کبھی ایسا بول نہ بولیں گے جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے۔ بے شمار عبادت کے ساتھ زبان کی سختی جہنم میں لے جائے گی، اور بے شمار گناہوں کے ساتھ زبان کا میٹھا بول جنت میں لے جائے گا۔ بے شمار گناہوں کے ساتھ زبان کا میٹھا بول اور اچھے اخلاق جنت میں پہنچا دیں گے، اور بے شمار عبادت حج عمروں کے ساتھ زبان کا گندا غلیظ بول یہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا، معاذ سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ مجھے دیکھو۔ آپ نے یوں کیا، معاذ یہ زبان قابو میں رکھنا یہ سارا دین ہے۔ سارا دین کیسے؟ اس میں نماز، روزہ، حج، زکات کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ نہیں، چابی ہے، چابی اس کو قابو میں رکھ۔ سارے دین کا دین ایک خزانہ ہے اور یہ چابی ہے۔ اگر تیری زبان قابو میں ہے تیرا سارا دین تیرے پاس ہے، اگر تیری زبان بے قابو ہو گئی سارا دین تیرا ضائع ہو جائے گا۔ لا یقول الخنا، کوئی ایسا بول نہ بولیں گے جس سے کسی کو دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے۔ اور پھر دوسری صفت کیا بیان کی؟ بے شمار صفات میں سے، بے شمار صفات میں سے کیا صفت بیان کی؟ لا يمشي على القصب اليابس لم يسمع من تحت قدميه من سکینته۔ پھر میرا نبی اتنا اونچا ہے کہ قاب قوسین کی آیت پکار رہی ہے، مقام محمود آپ کے مرتبے کو پکار پکار کے بیان کر رہا ہے، اللہ کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں بیان کر رہا ہے کہ یہ نبی کتنی شان والا ہے، آپ کی شفاعت کے بغیر حساب نہیں ہو رہا۔ یہ بات بتا رہی کہ میرا نبی کتنی شان والا ہے۔ پل صراط کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوئے شفاعت کر رہے ہیں، یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ نبی کتنی شان والا ہے۔ جنت کا دروازہ آپ کے بغیر کھل نہیں سکتا، یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ نبی کتنی شان والا ہے۔ تو اللہ نے دوسری بات کیا کہی؟ آپ کو تو بڑے ناز سے چلنا چاہیے تھا، ناز سے، کہ میں کل کائنات کا نبی اور رسول، میں کل کائنات کا ہادی اور رہبر ہوں۔ لیکن کیا کہا؟ وہ میرا نبی اتنی عاجزی سے چلے گا، اتنی عاجزی سے چلے گا کہ وہ ایسے زمین پر چلتے ہوئے، میں پاؤں کیسے رکھوں؟ میں تو نقل اتار ہی نہیں سکتا، کہ جب پاؤں رکھے گا تو اتنی عاجزی سے رکھے گا کہ اگر خشک لکڑیوں پر بھی پاؤں پڑے تو آواز نہیں آئے گی، اتنی عاجزی سے رکھے گا۔ لو يمشي على القصب اليابس لم يطفأ من تحت قدميه من سکینتی۔ اور اس سے بھی اگلی تشبیہ ہو، ولو يمشي على السراج۔ واہ یا رسول اللہ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ واہ یا رسول اللہ، میں کمینہ آپ کو کیا بیان کروں، آپ کا تو رب آپ کو بیان کرتا ہے۔ والضحیٰ، تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، العمرک، تیری جان کی قسم، بہذا البلد الامین، تیرے مبارک شہر، امانت والے شہر کی قسم، والقرآن المجید، تیرے اوپر اتاری ہوئی کتاب کی قسم، فول وجہک، تیرا پیارا چہرہ، لا تحرک به لسانک، تیری خوبصورت زبان،
لا تجعل یدک، تیرا پیارا ہاتھ مرمری، الی عنقک، تیری سراہی دار گردن، الم نشرح لک صدرک، زمین آسمان سے چوڑا تیرا سینہ، الذی انقض ظہرک، تیری کمر جس نے نبوت کا بوجھ اٹھا لیا، علی قلبک، تیرا دل جس میں میرا قرآن اتر گیا، عرش پر اتارتا عرش پرزے ہو جاتا، لوح محفوظ پر اتارتا لوح محفوظ پرزے ہو جاتی، کیا تیرا دل ہے میرے محبوب کہ اس نے میرا سارا قرآن اٹھا لیا، سارا میرا قرآن اٹھا لیا، لعامرک، تیری جان کی قسم، عزت سے پکارا، یا ایھا النبی، احترام پروٹوکول دے کر پکارا، یا ایھا الرسول، پھر محبت سے پکارا، یا ایھا المزمل، پھر لاڈ سے پکارا، یا ایھا المدثر۔ میں کیا بیان کروں؟ آپ کی نبوت کو بیان کیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کل عالم کے لیے یہی میرا رسول ہے۔ آپ کی رحمت کو بیان کیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کل کائنات کے لیے بیان کیا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ آپ کی رات کو بیان کیا، قم اللیل الا قلیلا، آپ کے دن کو بیان کیا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کے وجود کا حسن بیان کیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، انفسکم اس لفظ کو دو طرح پڑھا جا سکتا ہے، دونوں قرائن۔ ابھی میں پہلا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے میرے بندو ایسا حسین تو دکھاؤ، ایسے جمال والا تو دکھاؤ، ایسے حسن والا تو دکھاؤ، ایسی اداؤں والا تو دکھاؤ، ہے کوئی زمین آسمان میں ایسا؟ ہے کوئی؟ من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم، ہے کوئی ایسا عالی خاندان، ہے کوئی ایسا عالی نسل، ہے کوئی ایسے عالی شان باپ دادے پردادے والا جن کا آدم علیہ السلام تک سلسلہ نسب موجود محفوظ مکتوب ہو؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قمار بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یرحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن اینہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن فائد بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامع بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ الصلاة والسلام۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہے کوئی ایسا خاندان کسی کے پاس؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہے کوئی ایسے حسن و جمال کمال جلال والا؟ ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ میں کیا بیان کروں؟ میرا اللہ کیا کر، لو یمشی علی السراج لم یطفئ من تحت قدمیہ من سکینتہ، لکڑیاں تو لکڑیاں ہیں، میرا حبیب اتنی عاجزی سے چلے گا کہ جلتے چراغ پر بھی پاؤں رکھے تو چراغ بجھنے نہ پائے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ ہی جانتا ہے اپنے نبی کی قدر، ہم کیا جانے؟ ہمیں تو مار دیا پاؤنڈ کے عشق نے اور ڈالر کے عشق نے، کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کیا منہ لے کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ دنیا میں تو چھپنے کی جگہ ہے، قیامت میں کہاں چھپیں گے؟ دو چار مالدار آدمیوں کے سامنے کوئی غریب آدمی بیٹھا ہو تو ویسے ہی جھکتا جاتا ہے، جھکتا جاتا ہے، جھکتا جاتا ہے۔ ایک دن میں تعارف کر رہا تھا، 3 4 5 6 لوگ بیٹھے تھے، ایک نے کہا میں ڈاکٹر ہوں، ایک نے کہا میری مل ہے، ایک نے کہا میری پتہ نہیں کیا ہے، میری پتہ نہیں کیا ہے۔ آگے گزرا چپراسی بیٹھا تھا، میں نے اس کے چہرے سے پڑھ لیا کہ یہ کوئی مسکین آدمی، کیونکہ جو وہ سنتا جا رہا تھا وہ چھوٹا ہوتا جا رہا تھا، اس کا چہرہ سکڑتا جا رہا تھا، سکڑتا جا رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ احساس کمتری میں جا رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کا سر جھک گیا کہ میں نائب قاصد ہوں، ہمارے چپڑاسی کو کہتے ہیں نائب قاصد۔
جی میں وہ پین میں جی پین. وہ مجلس تو ختم ہو گئی. قیامت کے دن جب اللہ کے نیک بندے بندیاں آئیں گے بڑے بڑے ساری رات کے سجدے لے کر، ساری رات کے آنسو لے کر، اور دن لائیں گے سارے دن کی سچائی سے بھرے ہوئے دن، امانت سے بھرے ہوئے دن، آنسوں سے بھری ہوئی راتیں، بے داغ دامن. ہم کھڑے کہاں ہوں گے وہاں؟ کدھر جگہ ملے گی؟ کہیں چھپ جائیں، بھاگ جائیں، تو جگہ کوئی نہیں. ایک کی رات کھل رہی ہے ایسے جیسے تاروں بھری رات ہو آنسوؤں سے. ایک کا دن کھل رہا ہے، سورج بھی اس کی روشنی کے سامنے مرد پڑ رہا ہے. طارق جمیل کی رات کھل رہی ہے، کیا دکھائے گی یہ رات؟ اس کا دن کھل رہا ہے، کیا دکھائے گا یہ دن کہ میں کیا کر کے آیا؟ تھوڑی دیر کی شرمندگی آدمی کو مار دیتی ہے. لوگ سوسائڈ کر جاتے ہیں. 50,000 سال کا دن ہے، کدھر چھپیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ میرے بھائیو محمدی بن جاؤ اللہ کے واسطے. آپ کو اس لیے نہیں جمع کیا کہ آپ سے کوئی آ کر میں چندہ اکٹھا کریں. عام طور پہ تاجروں کو، مالداروں کو انڈیا پاکستان سے جو آ کے اکٹھا کرتے ہیں، آخر میں اپیل ہوتی ہے کہ بھائی مسجد بن رہی، مدرسہ بن رہا ہے، یہ بن رہا ہے، وہ بن رہا ہے. میں آپ سے اللہ کی قسم ایک پینی کے روادار. یہ کھانا بھی آپ لوگوں نے خود ہی کر دیا، آپ کی مہربانی ہے. ہاں میں جھولی ضرور پھیلاؤں گا، میں مانگوں گا، میں پاؤں نہیں مانگوں گا، میں یہ مانگوں گا کلمے والے بن جاؤ، محمدی بن جاؤ، اپنی شناخت قائم کرو، اپنی پہچان قائم کرو، اپنی نسلوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤ، انہیں اسلام دے کے جاؤ. آپ اس دیش میں ہو، اگر آپ نے اولادوں کو ٹائم نہ دیا تو یہ ضائع ہو جائیں گے. ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کون ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ اسلام کیا چیز ہے. میرے نبی کی پاکیزہ زندگی، اللہ کی قسم، میں ایک چھوٹا سا حقیر سا طالب علم، میں کیسے بیان کروں؟ میری اوقات کیا ہے، میری ہستی حیثیت کیا ہے، گندی زبان ہے، میں کیا بیان کروں؟ کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافر تھے، بڑے شاعر تھے، اللہ کے نبی کی شان میں بڑے گستاخانہ شعر کہتے تھے. پھر انہوں نے ہدایت دی تو آ کر اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر آپ کا قصیدہ پڑھا. بانت سعاد فقلبی منہ مبتول، یہاں سے وہ شروع ہوتا ہے. بہت لمبا قصیدہ ہے. آپ اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے اپنی چادر اتار کر گفٹ میں دی. تو ان کا بس یا رسول اللہ یہ میرا کفن بنے گا، اور میرے پاس کوئی عمل نہیں، بھائی یہ چادر، آپ کی چادر میرا کفن بنے گا. اللہ رسول سے تعلق سیکھو. تبلیغ میں ٹائم ہم تبلیغی جماعت کا عدد بڑھانے کے لیے نہیں مانگ رہے. تبلیغی جماعت کسی بھی فرقے کی نمائندہ نہیں ہے. اور آپ کے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، اس دیش میں مسلمان بن کے رہو، سنی وہابی بن کے نہ رہو، دیوبندی بریلوی بن کے نہ رہو، شیعہ سنی بن کے نہ رہو، ورنہ تم اپنے نبی کے سینے میں خنجر اتارنے والے ہو. میرے نبی کے آنسوؤں کی لاج رکھو. کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا میرا نبی رویا ہے. صحابہ نکلے، آپ گھر سے نکلے، صحابہ آپس میں مناظرہ کر رہے تھے. ایک کہتا تھا میں یوں کہتا ہوں قرآن کی یہ دلیل ہے، دوسرے نے کہا میں یوں کہتا ہوں قرآن کی یہ دلیل ہے. جیسے آج ہمارے ہو رہا ہے، یہ کافر وہ کافر، صرف ہم جنتی. میں کہتا ہوں اللہ کی جنت اتنی بڑی ہے، خالی رکھو گے اس کو، صرف تم ہی جاؤ گے اور کوئی نہیں جائے گا. اتنی نفرت. تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا لہذا بعثتم، کیا میں اس کام کے لیے آیا ہوں؟ کیا میں اس کام کے لیے آیا ہوں؟ کیا میرے بعد تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ کے کفر تک پہنچنا چاہتے ہو؟ محمدی ہونا ہماری پہچان ہے. ہاں عقائد میں بھی اختلاف ہے،
اعمال میں بھی اختلاف ہے، اس اختلاف کو کفر نہ بناؤ اللہ کے واسطے، اسے نفرتوں تک نہ پہنچاؤ اللہ کے واسطے۔ ہم امتی ہیں، ہم امتی ہیں، ہم امتی ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی تعارف نہیں ہے۔ اس سے آگے اگر بڑھو گے تو اپنے نبی کے دین کو آگ لگانے والے بنو گے، نفرتوں کی آگ بھڑکا دو گے۔ امت کو فرقوں میں توڑنے کے بعد کیا بچے گا؟ امت بننا ہے ہم نے، تبلیغ امت کی نمائندہ ہے، تبلیغ کا کام امت کی نمائندگی ہے، کسی فرقے کی چھاپ نہیں ہے۔ اپنی جان مال سے تمہیں کہہ رہے ہیں، دنیا میں اس سے خوبصورت اور کیا دعوت ہوگی؟ 6 بر اعظم بار بار پھرا ہوں، علمی حلقوں میں بیٹھتا ہوں، دنیا دار حلقوں میں بیٹھتا ہوں، اس سے خوبصورت بات پوری دھرتی میں نہیں کوئی کر رہا۔ تو امت بن جاؤ، سب جنت میں جائیں گے، جس نے کلمہ پڑھا ہے انہیں ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ بھی جہنم ہے، یہ بھی جہنم، صرف ہم ہی جنتی ہیں۔ اس کی رحمت پر قربان جاؤں۔ میرے نبی نے ترمذی شریف کی روایت ہے، کفل ایک بنو اسرائیل کا نوجوان ہر رات زنا اور نئی لڑکی، شراب اور نئی لڑکی، ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار، 60 دینار 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے پاکستانی۔ ایک رات کے لیے ایک لڑکی 10 لاکھ پاکستانی روپے میں لے کر آیا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ رو رہی ہے، تو کہنے لگا کیوں رو رہی ہو؟ میں تمہیں زبردستی تو نہیں لایا۔ تو کہنے لگی کفل میں پیشہ ور عورت نہیں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچا ہے۔ جب مالدار لوگ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی۔ میں تمہیں کہوں گا پیسہ دو، مجھے نہ دو، یہاں بھی بہت ضرورت مند لوگ ہیں انہیں دو، اپنے غریب رشتہ داروں کو، ہندوستان پاکستان میں جو تمہارے غریب ہیں ان کو دو۔ کیونکہ جب مالدار لوگ اپنی عیاشی پہ لگ جاتے ہیں، بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، تو ان کے پھر دل سکڑ جاتے ہیں، ہاتھ تنگ ہو جاتے ہیں۔ زکات تو فرض ہے، میرے اللہ نے زکات کے علاوہ 72 جگہ کہا ہے مال لگا، مال لگا، مال لگا۔ 82 دفعہ مال لگانے کا ذکر قرآن میں ہے، 10 دفعہ زکات کا لفظ ہے، زکات 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 زکات، اور 72 دفعہ مال لگاؤ، مال لگاؤ، مال لگاؤ، مال لگاؤ۔ ہمیں قربان جاؤں، میرے اللہ نے کیا عجب بات کہی، مجھے اچانک یاد آ گیا، اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے اس عظیم الشان نبی پہ سلام پڑھتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اللہ کہتا ہے میرے حبیب یہ جو میرے نام پہ خرچ کر رہے ہیں تو ان پہ سلام پڑھ، وصلی علیہم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم وصلی علیہم، جو میرے نام پہ خرچ کر رہے ہیں میں تجھ پہ درود پڑھتا ہوں تو ان پہ درود پڑھ۔ اللہ اکبر۔ جہاد کرنے والوں کو نہیں کہا ان پہ درود پڑھ، ذکر کرنے والے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، تبلیغ کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، ان کو نہیں کہا میرے نبی ان پہ درود پڑھ۔ کہتا میرے نبی میں اور میرے فرشتے تجھ پہ درود پڑھتے ہیں تو ان پہ پڑھ جو میرے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں جب مالدار اپنی زکات روک لیتے ہیں۔ انہیں کہا کفل عزت دار ہوں، غربت نے میری عزت بیچ دی، غربت نے میری عزت بیچ دی۔ تو کفر رو پڑا، کہنے کا میری بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جائے، جو تمہیں پیسے دیے ہیں تمہیں ہدیہ ہے، میرے لیے دعا کر، میں بہت کتا انسان ہوں، آج تیرے آنسوؤں کے طفیل میں توبہ کرتا ہوں۔ کفر کو نہیں پتا کہ ہونے کیا والا ہے،
وہ لڑکی گھر پہنچتی ہے، پیچھے اچانک کفل مر جاتا، اس کو نہیں خبر کہ موت سر پہ کھڑی ہے. تو میرے رب کی رحمت اس پر متوجہ تھی. ایک غریب کے آنسو نے اس کو توبہ پہ کھڑا کر دیا. یہ ایسا بدماش تھا کہ اگر کل یہ مردہ پایا جاتا اپنے عیاش کے اڈے میں تو اس کو اٹھانے کوئی نہ آتا، غسل دینے کوئی نہ آتا، جنازہ پڑھنے کوئی نہ آتا، قبر میں اتارنے کوئی نہ آتا. تو میرے رب، میں قربان جاؤں تیرے پر میرے اللہ، تو کیا قدردان ہے. ہم ہی نہ قدرے ناشنا ہیں. میرے اللہ نے کیا وہ کیا جو کرتا ہی نہیں، پردے کے پیچھے نہیں دکھاتا کسی کو، لیکن اللہ جو چاہے کر دے. اللہ نے پردہ اٹھا دیا. جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گھر کے اوپر بڑا موٹا لکھا ہوا تھا، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے، جاؤ اس کا جنازہ پڑھو، میرا یار بن گیا ہے. دوستی لگانے میں کیا تیزی دکھاتا ہے میرا اللہ. کوئی ہے اس طرح معاف کرنے کے نظام بنائے تو اس رب کی رحمت اور جنت کو کیوں چھوٹا کر دیا کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا. ایک دن آئے گا میرا رب کہے گا مالک جنت کا جی ایم، مالک جہنم کا مالک جہنم سے ہر اس بندے کو نکال دو جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ کہا یا کبھی میرا ایک دفعہ نام لیا ہو. آج نکال دو اس کو. امتی بن کے رہو. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. پھر وہ کیا کہتا ہے، میرے بندہ اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کر دوں. سارے معاف کر دوں. سبحان اللہ. اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے. یہ راڈ ٹوٹ جائے 4-5 جگہ سے تو ہم اس کو ویلڈ کریں گے، پھر اس کو صاف کریں گے، پینٹ کر دیں گے. لیکن جب آپ ایسے کر کے دیکھیں گے تو آپ کو جوڑ نظر آئے گا. یہ جوڑ ہے، یہ جوڑ ہے. اچھا ٹوٹا ہوا ہے، ہاں ٹوٹا ہوا. تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، ان استقالنی عقلت. میرا بندہ اپنے توبہ کا برتن سنبھال کے رکھ. ٹوٹ جائے تو گھبرانا نہیں، آ جانا جوڑ دوں گا. پھر ٹوٹ جائے پھر نا امید رہنا، آ جانا پھر جوڑ دوں گا. پھر ٹوٹ جائے تو تمہیں لوگ کہیں گے تو پکا دوست کی ہے، ڈرنا نہیں، پھر میرے پاس آنا، میں پھر تیری توبہ قبول کر کے پھر جوڑ دوں گا. پھر ٹوٹ جائے پھر لوگ کہیں گے تو بے غیرت ہے، ادھر توبہ کرتا ہے ادھر توڑ دے، تو پھر آ جا. تیری 10,000 دفعہ ٹوٹی ہوئی توبہ کا برتن جب تجھے واپس کروں گا نا تو کوئی جوڑ دیکھ نہ سکے، بے جوڑ کے ہوگی. تیرے کرامن کاتبین کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ تیرے ساتھ میں نے کیا کر. تو میرے بھائیوں، تبلیغ کا پیغام ہے اللہ رسول سے صلح کرو اور یہ زندگی کو سیکھو. اس کے لیے بار بار نکلو. میں آپ سے زیادہ ٹائم نہیں مانگ رہا. ہر جگہ جہاں بھی ہم نے ایسے دوستوں کو جمع کیا، میں نے 4 مہینے نہیں مانگے، 40 دن نہیں مانگے. ایک چھوٹی سی درخواست کی ہے، ہر مہینے 3 دن تبلیغ میں جایا کرو، صرف 3. ایک دن بے شک جا کے سو کے آ جاؤ، نمازیں پڑھو، فرض نماز پوری کرو، سو کے آ جاؤ. اللہ کی قسم تمہارا یہ جانا ایک دن تمہارے اندر انقلاب پیدا کر دے گا. مہربانی کرو، مہربانی کرو. اس کو تبلیغی جماعت نہ سمجھو کہ تبلیغ ایک جماعت ہے لہذا بھول جاتے ہم کیوں جائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل میں اتارنے کی محنت ہے تبلیغ، امت بننے کی محنت ہے تبلیغ. تمہاری تجارتوں سے اسلام پھیلے. کوئی لیسٹر میں مسلمان جھوٹ بول کی تجارت نہ کرتا ہو، کوئی مسلمان تاجر
جھوٹ بول کے ٹیکس نہ بچاتا ہو، سچائی پر سب کچھ قربان کر دو، چند پاؤنڈ کی کیا حیثیت ہے؟ مسلمان پیسے کے لیے جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ جو حکومت تمہارے اوپر خرچ کر رہی، تمہارے ساتھ سنسیئر ہے، تمہاری ہمدرد ہے، ہماری حکومتیں ہمارے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، وہ ہمارے بوٹیاں نوچ کے کھا رہے ہیں، ظالم ہیں۔ تمہاری حکومت غیر مسلم ہے لیکن تمہارے ساتھ ہمدرد ہے، تمہارا لے کر تم پر لوٹاتے ہیں، لیکن صرف انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ ہیں جو ٹیکس چراتے ہیں، یا کوئی اور بھی چراتے ہوں گے۔ چوری چوری ہے۔ مفتی تمہیں فتویٰ دے دے گا، میں کہتا ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، میں کہتا ہوں اسے صدقہ کر دو، اسے صدقہ شمار کر لو کہ صدقہ تو غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا۔ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان مالدار تھا، ان کا آج رات میں نے صدقہ کرنا ہے، رات ایک عورت کو دے کے آ گئے، صبح پتہ چلا او ہو وہ تو ایک پروسٹیٹیوٹ کو ایک آدمی صدقہ دے کے چلا گیا، وہ رونے بیٹھ گیا، یا اللہ میں تو تیرے نام پہ دینے گیا تھا، آگے طوائف کو مل گیا، چلو مجھے کیا، میں تو پھر کروں گا۔ رات کو پھر صدقہ کیا تو ایک بڑے سیٹھ مالدار کو دے دی، صبح پتہ چلا یار کوئی بیوقوف رات کو فلاں تاجر کو پیسے دے گئے، وہ پھر رونے بیٹھ گئے، اللہ میں نے تو دیا تھا تیرے نام پہ، تو اگر چلا گیا مالدار، چلو آج پھر دوں گا، رات کو دیا تو ایک چور کو دے دیا، تو صبح پتہ چلا کہ ایک چور کو کوئی صدقہ دے، کہنے کہ اچھا یا اللہ میری بس تو اتنا ہی تھا، میں کیا کروں، تیری مرضی۔ تو چوتھی رات اس کو خواب آیا، میرے بندے آواز آئی تیرے تینوں صدقے قبول ہیں۔ طوائف کو اس لیے دلوایا کہ وہ سمجھے کہ اللہ سے لینے کا اور راستہ بھی ہے، جسم بیچنا ہی نہیں، اور پیسے والے کو اس لیے دلوایا کہ اسے غیرت آئے کہ میرے جیسا اور پیسے والا خرچ کر رہا، میں کیوں نہ خرچ کروں، اور چور کو اس لیے دلوایا کہ وہ چوری سے توبہ کرے اور سمجھے کہ دینے والا اللہ ہے۔ تم مفتیوں سے پوچھو کہ وہ کہیں گے ٹیکس بچانا جائز ہے، میں مفتی نہیں ہوں، میں کہتا ہوں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ جھوٹ مت بولو، سچ پر تل جاؤ۔ میرے نبی کی سب سے پہلی پہچان دو چیزیں بنی، ابھی آپ کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، نبی تو نبی پیدائشی ہوتا ہے، اعلان ابھی اعلان نہیں ہوا ہے، اور دو چیزیں آپ کی ڈھول بج گیا، صادق امین، صادق امین، سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا، دیانتدار ہیں، کبھی فراڈ نہیں کیا، سخی بنو۔ عمارہ بن حمزہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے سردار گزرے، عالم نہیں، محدث نہیں، پیر صاحب نہیں، سردار عباسی دور میں، جاگیریں، لیکن سخی اور سچے، امانت دار۔ ان کی سچائی سخاوت کی وجہ سے خلیفہ وقت نے ان کو اپنا وہ بنا لیا، شورا میں لے لیا، شورا میں مشیر۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا، پھر دیکھا کسی کی غیبت نہیں کرتا، پھر دیکھا کسی کی چغلی نہیں کرتا۔ جو لوگ بڑوں کے قریب ہوتے ہیں ان کا پھر یہ کام بڑا شروع ہو جاتا ہے، اپنے نمبر بنانے کے لیے اوروں کے نمبر کاٹنا شروع کر دیتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے حضرت عاصم بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا احنف تیرے بارے میں شکایت پہنچی، کہنے کیا؟ کہنے کہ یہ، فرمایا غلط، جھوٹ، کہنے کہ نہیں، مجھے بہت ذمہ دار آدمی نے یہ بات بتائی ہے۔ انہوں نے کہا ذمہ دار آدمی تو کبھی کسی کی چغلی نہیں کھاتا۔ تو حضرت معاویہ ایسے چپ ہو کہ بولا ہی نہیں کی۔ تو اس بادشاہ نے ان کا امتحان لینا چاہا، تو اس نے اپنے ایک آدمی سے کہا کل جب تم مجلس میں آؤ نا تو اس کی جاگیر میں جو وہ جاگیر سب سے قیمتی اور اعلیٰ ہے اس پر تم دعویٰ کر دینا، میں اس کو پرکھوں گا کتنا سچا ہے، کتنا جھوٹا ہے، کتنا سخی ہے۔ سخاوت کو پرکھ رہے تھے۔ تو اگلے دن وہ آ گیا خلیفہ کے دربار میں، امیر المومنین میرے ساتھ ظلم ہو گیا، کیوں ہوا؟ کہ میری جاگیر چھین لی گئی۔ کس نے چھینی؟ کہ یہ جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے ہمارا بن حمزہ۔ سارے دربار پہ سناٹا چھا گیا، ان کی تو مشہور تھی سخاوت بھی، شہرت بھی، دیانت بھی، امانت بھی۔ تو امیر المومنین نے ایسے بنافٹے غصہ دکھا رکھا، اٹھو اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جب تک تمہارا فیصلہ نہ ہو۔ وہ کہنے لگا امیر المومنین اس جگہ پہ مجھے آپ نے بٹھایا ہے،
یہ میرے لیے عزت ہے کہ آپ نے بٹھایا ہے، میں یہ جگہ نہیں چھوڑتا، آپ فیصلہ سنائیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا اس کا بتاؤ یہ کیا قصہ ہے؟ فرمانے لگے اگر اس کا حق ہے تو میں نے چھوڑ دیا، اگر میرا ہے تو میں نے گفٹ کر دیا۔ تو امیر المومنین ہنس پڑے، کہنے لگے ہمارا جو تیرے بارے میں سنا تھا سچ نکلا، مبارک ہو، یہ میں نے تیرا ٹیسٹ لینا تھا۔ کہا آپ کا ٹیسٹ رہا، میرا گفٹ رہا، اب میرا بول واپس نہیں ہو سکتا، میں نے دے دیا، میں نے دے دیا۔ کیوں بخیل بن کے مرنا چاہتے ہو؟ سخی بن کے مرو۔ زکات دینے والا سخی نہیں ہوتا، زکات دینے والا نہ سخی ہوتا ہے نہ بخیل ہوتا ہے۔ بخل کا ٹائٹل اتر جاتا ہے اور سخاوت کا لگتا نہیں۔ آپ سخی بنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے سخی سے پیار ہے چاہے میرا نافرمانی کیوں نہ ہو، اور مجھے بخیل سے نفرت ہے چاہے میرا فرما برداری کیوں نہ ہو۔ اور اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم میں جنت الفردوس میں کسی بخیل کو داخل نہیں کروں۔ اپنی کمائیوں میں حلال لاؤ۔ مجھے بہت دکھ ہوا جب میں پھرا ہوں، سالوں سے آ رہا ہوں، ہماری نسل ٹیکس بچانے میں، ہماری نسل ڈرگز میں، کیوں؟ ہم سچے مسلمان ہیں، سچائی ہمارا زیور ہے، ہم سچ پر ساری دولت قربان کر سکتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، 300 دینار تھیلی میں تھے، 300 دینار۔ 300 دینار کوئی 50-60 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ تو کشتی میں ایک آدمی کی تھیلی گم ہو گئی، تھیلی، انہوں نے کہا میری تھیلی گم ہو گئی، اس میں کوئی دینار تھے۔ امام بخاری نے فوراً اپنی تھیلی دریا میں ڈال دی، پھینک دی۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ کیوں کیا ہے؟ کہا ساری زندگی حدیث کی خدمت کی ہے، کہیں وہ میرے اوپر شک نہ کر بیٹھتا کہ جی میری یہ تھیلی ہے، تو میں نے اپنے سچ کو بچانے کے لیے اپنا مال قربان کر دیا۔ مسلمان سچ بولتا ہے، ہاں، جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، اللہ کا نبی نے کہا۔ 2 آدمی میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ بیوی ناراض ہو جائے، یورپ کی بیوی تو ویسے بڑی اوکھی ہوتی ہے، تو بیوی ناراض ہو جائے اسے راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ تو جھوٹ کا شوق تم بیوی کے سامنے پورا کر لیا کرو، یا 2 لڑوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول دیا کرو، لیکن پیسے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، اور اس گورنمنٹ سے ٹیکس بچانا جنہوں نے سب کچھ تمہیں دیا۔ ہماری حکومت تو تمہیں کچھ بھی نہیں دیتی، اسے ہمارے لوگ ٹیکس چراتے ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے مسجدیں بناؤ، اسکول بناؤ، اعلیٰ تعلیم دلاؤ، انہیں تعلیم کے میدان میں پیچھے نہ کاروباری کہتا ہے میرا بچہ کاروباری بن جائے، ان کو میدان میں لاؤ، اچھے عہدوں تک پہنچاؤ، انہیں اعلیٰ تعلیم دلاؤ، اپنے اسکول ایسے ہائی سٹینڈرڈ بناؤ کہ وہاں سے نکلا ہوا بچہ اس کے سامنے کوئی کھڑا نہ ہو سکے۔ ٹیلنٹ کو آج تک چیلنج نہیں کیا جا سکا، نہ چیلنج ہو سکتا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے صلاحیتیں ان میں اجاگر کرو کہ وہ اعلیٰ تعلیمی میدان میں آئیں، تجارت میں جائیں تو اعلیٰ تجارت کریں، سچائی، دیانت، امانت کے ساتھ، تعلیم میں جائیں تو اعلیٰ عہدوں تک پہنچیں، لوگوں کے لیے راحت خدمت کا ذریعہ بنیں۔ میرے نبی سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں سب سے بہترین آدمی، لیسٹر میں سب سے بہترین آدمی مجھے سمجھا جائے، لیسٹر میرا اضافہ، جی میں چاہتا ہوں میں مدینے میں سب سے بہترین آدمی شمار۔ آپ نے فرمایا تو لوگوں کی خدمت کیا کر تو سب سے بہترین بن جائے۔ اپنے گھروں میں محبت قائم کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ ظلم نہ کرو، ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرو، کاروبار کے پیچھے اولاد کو سے غافل نہ ہو جاؤ، ٹائم دو، بیوی کو ٹائم دو، بچوں کو ٹائم دو، ماں باپ کو ٹائم دو۔ گھروں میں جا کر موبائل آف کرو، ویکینڈ پہ موبائل آف کرو، جیسے گورے کرتے ہیں ویکینڈ پہ موبائل آف ہوتا ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، تم جو ہے ٹوائلٹ میں بھی موبائل سنتے، ٹوائلٹ میں بیٹھ کے سودے کرتے ہیں، کرنا
پڑھنے کیا گیا تھا اور گھر کیا تھا. کھانا کھاتے ہوئے موبائل، کتنا ظلم ہے. کھانا کھاتے ہوئے موبائل سننا، فون کرنا یا فون سننا کھانا کھاتے ہوئے. پوچھو ڈاکٹروں سے کتنا بڑا ظلم ہے اپنے جسم کا. میرا نبی دین سکھانے بھی آیا، دنیا سکھانے بھی آیا. بھائیو، یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جس کے لیے ہم آپ سے وقت مانگتے ہیں. تو میں زیادہ نہیں مانگ رہا ہوں، 3 دن. اور یہ جتنا مجمع آیا ہے ہر مہینے 3 دن کی ترتیب بنا لیں. یہاں آپ کا مرکز ہے تبلیغی، وہاں جمعرات کو جایا کریں. کہیں آپ آؤٹ آف سٹی ہیں ٹھیک، لیکن جب موجود ہو فرض نماز نہ چھوٹے ہاتھوں سے، کمائیوں میں سچائی نہ چھوٹے، فراڈ فریب نہ ہو، کوئی غلط کام نہ ہو. رب العالمین، ہم اللہ کو کہتے ہیں تو پالنے والا ہے، پھر ہم اس کی بتائی ہوئی اس کی روکی ہوئی چیزوں کی طرف کیوں دوڑتے ہیں؟ جب پالنے والا اللہ ہے پالے گا، دے گا. بھولا ہوا تھوڑا ہے. بہلول ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہارون رشید کو کی نصیحت. تو کہنے لگے بہلول آپ کا وظیفہ مقرر کر دوں؟ آپ کی تنگی کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں. تو ہنس پڑے. کہنے لگے تیرا میرا رب ایک ہی تو ہے، جب تجھے نہیں بھولا تو مجھے بھول جائے گا. جب تجھے نہیں بھولا مجھے بھول جائے گا. جا جا کام کر، مجھے تیرے وظیفے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اللہ رب ہے، ہمیں بھول جائے گا. ہر مہینے آپ 3 دن لگاؤ، کمائیوں میں سچائی لاؤ، کسی وجہ سے بھی جھوٹ نہ بولو، اور اپنے گھروں کو پراپر ٹائم دو. بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ایسا ٹائم گزارو کہ نہ کاروبار کی فکر ہو، نہ جاب کی فکر ہو، صرف آپ ان کے ساتھ ہو. تو آپ کا دین اگلی نسل میں شفٹ ہوگا. انڈیا پاکستان میں کوئی لڑکا بگڑ جائے تو اسلام نہیں چھوڑے گا، بدماش بن جائے گا، چور بن جائے گا، ڈاکو بن جائے گا. یہاں اگر کوئی دور ہو تو اسلام ہی چھوڑ جائے گا. یہاں یہ بہت بڑا خطرہ ہے. تو اگر آپ ٹائم دو گے تو انشاءاللہ آپ کی نسل یہاں دین کے جھنڈے گاڑے گی. اور امت بن کے رہو، محبت کے ساتھ رہو، اختلاف رائے کے باوجود محبت کے ساتھ رہو. تو انشاءاللہ آپ بھی، آپ کی نسلیں بھی آباد شاداب نہال رہیں گی. اس کے لیے ہر مہینے 3. ابھی جو ای وی کارڈ آنے والا ہے اس میں جو 3 دینے کے لیے تیار ہو وہ اپنا اظہار فرما دے، اور باقی اپنے ہر ہفتے کی ترتیب بنا لیں. تو اور آخری بات، اگر کوئی 2 بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں صبح، مرنے والے کی کیا لڑائی ہے اور مر جانے والے کا کیا جھگڑا ہے، کیا عزت ہے، کیا ذلت ہے. جب 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے، تہجد گزار ہوں، روزے دار ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک یہ صلح نہیں کرتے نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ تہجد قبول. صلح کر، لڑنا چھوڑ. اور خاص طور پر میاں بیوی کی لڑائی شیطان کو انتہائی پسند ہے، اللہ کو انتہائی نفرت ہے. میاں بیوی کی محبت اللہ کو انتہائی پسند ہے، شیطان کو انتہائی اس سے تکلیف ہوتی ہے. اور اگر میاں بیوی لڑے ہوئے صلح کر لیں تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کی صلح پر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. کوئی لڑے ہوئے ہوں صلح فرما، معاف کر، درگزر کر. تو اب بھائی بتاؤ کون بھائی ہمت کرے گا انشاءاللہ؟